بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کریں۔ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3275۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اور یہ کلمہ کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑتا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3797۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ سورہ آل عمران، آیت نمبر 193۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو قرآن سے منور فرما۔ آمین ثم آمین۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ تو اے میرے رب، مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 94۔ موت کی سختیوں اور اذیت سے بچنے کی دعا۔ اللہم اعنی علی الغمرات الموت وسکرات الموت۔ اے اللہ، موت کی سختیوں اور موت کی اذیت سے میری مدد فرما۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 978۔ نماز کی قبولیت کی دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی نماز سے جو فائدہ نہ دے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 1549۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ، میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ آمین۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے رب، تو مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے۔ سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 89۔ دعا تین طرح سے قبول ہوتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی دعا کرتا ہے بشرطے کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے تین چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو اس کی دعا سوال کے مطابق اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی تکلیف جو پہنچنے والی ہوتی ہے اسے دور کر دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری و مشکہ شریف۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو مریض سے فرماتے، لا بأس طہور ان شاء اللہ۔
کوئی فکر کی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ یہ مرد گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5656۔ اگر کسی مومن کو برا بھلا کہہ دیا ہو تو اس کے لیے دعا اللہم فأیما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة۔ اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6361۔ اللہم ہب لنا خیر الامور وخیر الایام وخیر الاشخاص۔ اے اللہ، ہمیں بہترین چیزیں عطا فرما اور اچھے دن اور اچھے لوگ، آمین ثم آمین۔